اب میں آپ تمام کو مقصد اصلی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے، مسجد عظمت الاسلام، اس مسجد کے خطیب صاحب عالی جناب مولانا مفتی محمد یوسف مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں موجود ہیں، شیخ بیان مقرر ہے۔ انشاءاللہ ہم مولانا کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی عزت و احترام کے لائق پردے میں بیٹھے میری ماں اور بہنوں، اس غیر دور کے اندر، گئے گزرے ہوئے دور کے اندر دین کی سمجھ کا ہونا اور آدمی کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اندر آخرت کی فکر کا ہونا اور دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے اللہ اور یوم آخرت کے تعلق سے محنتیں کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایک غیر معلوم اور لوگوں کے درمیان زیادہ غیر مشہور طریقے سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر اسلام کی دعوت شروع فرمائی اور ایک اللہ کی دعوت دینے لگے
تو پھر لوگوں کو ایک اچنبھا سا معلوم ہونے لگا اور تعجب کرنے لگے کہ یہ محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر کھڑے ہوئے اور کیا بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس وقت اسلام لوگوں کے درمیان میں ایک غیر مانوس چیز سمجھی جاتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس وقت بھی اسلام لوگوں کے درمیان میں غیر مانوس چیز بن کر رہ جائے گا. لیکن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکبادی دی اور فرمایا کہ جس طرح اسلام کے اول حصے میں، اسلام کے شروعات کے حصے میں جس طرح لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا اور اسلام کے غربت کی بات بھی اسلام کو سینے سے لگا کر اسلام کے ساتھ چمٹے رہے اور اسلام پر محنت کرتے رہے، ٹھیک اسی طرح جب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے اور لوگ اسلام کو پہچاننے سے انکار کرنے لگے اور لوگوں کے دل سے اسلام کی عظمت اور حیثیت نکلنے لگے، اور ویسے وقت میں اگر کوئی اسلام سے چمٹ کر رہے اور اسلام کی محبت کو دل میں بٹھا کر رکھے اور اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگائے، تو پھر وہ لوگ بھی اللہ کی نظر میں بہت مبارک لوگ ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گئے گزرے ہوئے دور کے اندر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے برے ماحول میں اپنے آپ کو گزارتے ہوئے اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے فرمانات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سعادت ہے. ورنہ کتنے ایسے مرد ہیں اور کتنے ایسی عورتیں ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنا نام مسلمانانہ نام رکھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہ کلمے کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ کلمے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور کس وجہ سے اس دنیا میں بھیجے گئے اسے سمجھتے ہیں. بس نام مسلمان ہے اور کام سارا کا سارا غیر کا ہے. اور ایسے دور میں اگر ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی محنتیں ہوتی ہیں وہاں کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر ایسے دور میں ہمارے لیے بہت ہی مبارکبادی کی بات ہے. اور ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے کہ جو جس وقت سارا ماحول کسی اور رخ پر جا رہا ہو اور اس وقت کوئی بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو جس محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے عالم کے سامنے اس کی محبت بڑی ہوئی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کے اندر کمزوریاں ہیں اور باوجود وہ ایمان لانے کے ان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے اور نفس و شیطان ان کو لمحہ بلمحہ ہر تھوڑی دیر میں اللہ کے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا. تو اللہ تعالی اس امت کے اوپر خصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے اس امت کو ایسے لمحات عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے یہ امت اگرچہ لمبے عرصے تک اپنے آپ کو گناہوں میں رکھ کر بھی پھر بھی اگر چند لمحات میں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے اگر ان کی قدر کر لیتی ہے یہ امت اور اس امت کے مرد اور اس امت کے عورت اگر اس لمحات کی قدر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کی زندگی کے سارے خطاؤں کو دھو دیتے ہیں اور ان چند لمحات کی قدردانی کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم ہے اس امت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہے. اب آپ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سارا سال وقت گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ جو آتا ہے
اب اس رمضان کے مہینے کے اندر سال بھر کے اندر جو آدمی کوتاہیاں کرتا ہے، اگر رمضان کا مہینہ ذرا ڈھنگ سے گزار لے اور ذرا صحیح طریقے سے گزار لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے سارے سال کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ رکھا ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ آدمی رمضان کے اندر اپنے آپ کو جو ہے تربیت کرے، اپنی تربیت کرے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ تو اس رمضان کے اندر آدمی جتنی زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے ذات کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سال کے 11 مہینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور اس کے سال کے 11 مہینے کے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو بھر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں خالی کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نیکی کے ساتھ رہنا ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کرنا ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان گیا تو پھر اب سب کچھ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس مہینے کے ذریعے سے تم دوسرے مہینوں کے اندر طاقت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ رمضان کے مہینے کو ذکر کرتے ہوئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر قرآن ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہدایت صرف رمضان کے مہینے کے حد تک محدود نہیں ہے، صرف رمضان کے مہینے کے حد تک، رمضان کے دنوں کے حد تک، رمضان کی راتوں کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سال کیا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہدایت جو ہے موقوف ہے۔ آدمی کو اللہ کی ہدایت پر چلنے کی ضرورت صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے پہ اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے احکام پر چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینے کو تربیت کا مہینہ بنایا، اور اس کے اندر جو آدمی اور جو عورت اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتی ہے، جو آدمی اور جو عورت اس مہینے کے اندر جس خوبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات پورا سال اس کے باقی رکھتا ہے، پورا سال اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ اب جس آدمی کو اور جس عورت کو نماز باجماعت پڑھنے کی عادت نہ ہو، اور نمازوں کے چھوڑنے کا اس کا ایک عذر ہو اور ایک پریشانی ہو، اور وہ جو ہے چاہتا ہے کہ نماز میں پابندی سے پڑھو لیکن پھر بھی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھ دیا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جتنا پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جتنا سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب رمضان کے 30 دن اگر وہ نماز کی پابندی کے ساتھ گزار لیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کے اندر سارے دنوں کے اندر اس کو نماز کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں جو آدمی اور جو عورت جتنا زیادہ ذکر اور جتنا زیادہ عبادت اور جتنی زیادہ اللہ کے سامنے دعا اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو وقت گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے خیرات بھی عطا فرماتا ہے۔ اب ہماری ایک پریشانی یہ ہے اور ایک ہمارا عذر یہ ہے کہ ہم جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ تر وقت کو جو ہے ضائع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ صرف جو ہے شروع کے چند دنوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ جم کے عبادت کر لینا اور رمضان کے تھوڑے سے وقت میں جو ہے عبادت کرنا، ذکر کرنا، اور بقیہ وقت میں جو ہے کھانے پینے میں لگانا اور جو ہے رمضان کی خوشیاں حاصل کرنا، کھانے پینے اور کپڑے پہننے میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب رمضان آتا، تابعین کے دور میں جب رمضان آتا، اور صحابہ تبع تابعین ہمارے اولیاء اعظام ان کے دور میں جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر ان کے دور میں رمضان کے دور میں صرف ایک ہی چیز محسوس ہوتی، اور وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع، کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع۔
عبادت میں، ریاضت میں، تہجدوں میں، قرآن کی تلاوت میں، جی ہر اعتبار سے جو ہے رمضان کے مہینے کو وصول کرنے کا، اور رمضان کے مہینے کے اندر جو اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں ان برکات کو حاصل کرنے کا ایک ایسا جذبہ تھا کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس پہ کوشش کرتا تھا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، ہر ایک کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ذرے برابر بھی سستی ہم سے نہ ہو، رمضان کے مہینے میں ذرے برابر بھی ہم سے کوتاہی نہ ہو، اور رمضان کے مہینے کو جیسے گزارنا چاہیے ویسے ہم گزاریں، اس بات کی ہر ایک کوشش کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور اس کے اندر جتنی ہدایت کے راستے ہیں اس سے کئی زیادہ جو ہے گمراہی کے راستے اور گمراہی کے اسباب بنے ہوئے ہیں، تو آدمی کے لیے اس دور میں نیکی کے اوپر چلنا اور اللہ کی اطاعت کے اوپر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر چلنا یہ کچھ آسان نہیں ہے، بہت بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ اور اس دور میں اگر کوئی اللہ کا بن کر زندگی گزارتا ہے، اس دور میں کوئی جو ہے اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خصوصیت کے ساتھ انعامات سے نوازتا ہے۔ اور یہ جو مشغلہ ہے خواتین کو خصوصیت کے ساتھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا، اور پھر عورتوں کا اس کے اندر جو ہے جمع ہونے کا یہ جو مزاج ہے، یہ اتنا پیارا مزاج ہے کہ صحابیات میں بھی یہ مزاج خصوصیت کے ساتھ ملتا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام مردوں کو نصیحت فرماتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو مرد حضرات جو ہے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور جب چاہے جو ہے آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے مبارک ارشادات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم خواتین ہیں، ہم چونکہ پردے میں رہتی ہیں، ہم ہر وقت سامنے آپ کے پاس آ نہیں سکتے اور ہم دین کی باتیں سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کچھ جو ہے انتظام فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے موجودہ اس وقت جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت نے کتنا بہترین جو ہے سوال کیا، اور کتنا بہترین جو ہے اس عورت کے اندر جذبہ ہے دین کے سیکھنے کا اور دین پر چلنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے ایک دن مقرر فرمایا، اور آپ علیہ السلام اس دن جو ہے ان عورتوں کے پاس جاتے اور پھر ان کو دین کی نصیحت کرتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھئی دین کو سیکھنے کا جذبہ یہ صحابیات والا جذبہ ہے۔ اگر کوئی آج عورت، اگر کوئی آج کی بچی، آج کی لڑکی، آج کی ماں اور آج کی بہن دین سیکھنے کا مزاج اپنے اندر رکھتی ہے اور دین پر چلنے کا اپنے اندر مزاج رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صحابیات کے ساتھ مضبوط جڑا ہوا ہے، صحابیات سے مضبوط جڑا ہوا ہے۔ اور آج چونکہ عموماً جو ہے فتنوں کا دور ہے اور ایک آزمائش کا دور ہے، ہر ایک جو ہے اس کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہر ایک جو ہے حضور کے ساتھ اپنا رشتہ کاٹا ہوا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے توڑا ہوا ہے، اور وقت کے فرعونوں سے، وقت کے دجالوں سے اور وقت کے جو ہے گمراہوں سے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر جو چمک دھمک رکھنے والے ہیں ان کے لباس کو پسند کرنا مردوں کی عادت بن گئی، عورتوں کی عادت بن گئی، فیشن کو اختیار کرنا یہ ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کی برائی بن گئی ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر کوئی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور صاف صفائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ قیمتی انعامات سے نوازیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دور کے اندر جہاں پر کوئی اللہ کا بننے کے لیے تیار نہیں تھا، جہاں کوئی اللہ کا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جہاں کوئی اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ویسے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ کے دین کے حوالے کرنا یہ بہت بڑی مجاہدے کی بات ہے اور بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے اوپر اللہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اللہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے ہی عورتیں اور ویسے ہی مرد ایسے مجاہدے کے کام کر کے اللہ کی نظر میں بڑے بنتے ہیں۔ چونکہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، اس کے اندر جو ہے ظاہری طور پر جتنا آسانیاں نظر آتی ہیں، جتنا جو ہے عیش نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ عیش نہیں ہے بلکہ خدا کے غضب کا ایک نتیجہ ہے، خدا کے غضب کا ایک جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں رہے اور اس دنیا میں رہ کر خدا کی نعمتوں کو استعمال کرے، اچھا کھائے، اچھا پیے اور اچھی چیزوں کو استعمال کر لے، لیکن پھر خدا کی احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دے، تو پھر یہ قیامت کے دن یہ جو جس نے نعمتیں استعمال کیا وہ سارے کے سارا اس کے لیے وبال بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے اور راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیوں نکلے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی نکالا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 3 دن کے فاقے سے تھی، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو گئے تھے اور گھر سے باہر نکلے کہ کہیں کچھ اللہ کی طرف سے روزی کا انتظام ہو جائے اور پھر جو ہے میں روزی کھاؤں، تو اللہ کے رسول اس نیت سے نکلے تھے۔ اور پھر یہی حال حضرت ابو بکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار ہیں، تو حضرت ابو بکر کا بھی یہی حال تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جس مقصد سے آپ نکلے وہی میرا حال ہے اور وہی میرا مقصد ہے۔ اور تھوڑی دیر چلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نکلے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر 3 دن کا فاقہ ہے، آج تک جو ہے میرے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی جس کی وجہ سے میں بےتاب ہوں، بے قرار ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی حلال روزی مل جائے جس کی وجہ سے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ اتنے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر بیٹھتے ہیں اور وہ صحابی تینوں مہمانوں کی اچھی خاطرداری کرتے ہیں اور اچھے توازن کے ساتھ پیش آتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے اچھی طرح کھلا پلا کر بھیجتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دسترخوان پر جب کھانے لگتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے نعمتیں ہو، چاہے وہ کپڑے پہننے کے لحاظ سے نعمتیں ہو، چاہے وہ ہماری قوت کے نعمت ہو، چاہے وہ ہماری حسن کی نعمت ہو، چاہے وہ ہمارے اندر کسی بھی خوبی کی طرف سے کی لحاظ سے نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں صلاحیتیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی ہمیں خوبیاں عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دولتیں عطا فرمایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا، ان نعمتوں کو ہمارے راہ میں کتنا خرچ کیا، ان نعمتوں سے تم نے ہمارے سامنے کتنا جو ہے گڑ گڑا کر مجاہدہ کیا اور ان نعمتوں کے ذریعے سے کتنا ہمارے سامنے جو ہے شکر ادا کیا، یہ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اگر ہم جو ہے ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں اور ان نعمتوں کو استعمال تو کرنے میں مصروف رہے لیکن ان نعمتوں کے تعلق سے کبھی جو ہے زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اے اللہ وہ بھی محتاج تھے، ہم بھی محتاج ہیں، لیکن آپ نے ہم پر کرم فرمایا اور آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اگر ہماری زبان اس طرح شکر گزاری کی نہیں بنی اور ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کی شکر گزاری کے عادت نہیں بنے تو پھر ہمارا یہ جسم، ہماری یہ ساری نعمتیں کل قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جہاں زبان سے شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، وہیں پر انسان کو چاہیے، ہمیں ہماری خواتین کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے جسم کے اعضاء سے بھی شکر ادا کرے۔
اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیسے دیا، اب زبان سے وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ آپ نے مجھے غربت سے بچا لیا، آپ نے مجھے جو ہے اچھے کپڑے پہنایا، آپ نے مجھے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے بنا سنگار کا جو ہے سامان مہیا فرمایا. اب یہ زبانی شکر ہو گیا. لیکن اعضاء کا شکر کیا ہے؟ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ آپ پیسوں کا غلط استعمال نہ کریں، پیسوں کا غلط استعمال نہ کریں. پیسوں کے ذریعے سے غریبوں کا جو حق اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے اس حق کو نہ دبائے. پیسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو غریبوں کا حق رکھا ہے اور رشتہ داروں کے اندر جو کمزور ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کا جو حق رکھا ہے ان کے حق کو نہ دبائے. یہ پیسوں کا حق ہے اور یہ پیسوں کا یہ شکر ہے. زبانی شکر الگ ہے اور پھر اس کا جو ہے اس طریقے سے شکر ادا کرنا الگ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اچھے سے جو ہے طاقتور بدن عطا فرمایا. اب اس کا ایک شکر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے آپ نے ایسی نعمت عطا فرمائی. اب اس کا جو ہے بدنی شکر یہ ہے کہ ہم اس بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں، اس بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں. اب رمضان کا موقع آیا اور رمضان کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا زیادہ وقت ملتا ہے تراویح کی شکل میں. اب تراویح کی نماز جو ایسی ہے کہ صرف مردوں پر نہیں ہے، صرف حافظوں پر نہیں ہے، صرف عالموں پر نہیں ہے اور صرف جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز یہ ایسی نماز ہے کہ اس کے اندر مرد عورت بڑے بوڑھے سب برابر ہیں، اکیلے پڑھنے والے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے سب برابر ہیں. اب اگر کوئی رمضان شروع ہوا اور شروع کے چند دنوں کے اندر پابندی سے جو ہے چند دن نماز پڑھ لیا اور پھر جو ہے تراویح بھی پابندی سے پڑھ لی اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد تراویح آہستہ آہستہ کم کرنے لگا اور پھر جو ہے چند رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد پھر بعد میں پڑھیں گے تھوڑا گھر میں کام ہے. اگر اس طرح کا سوچ کر جو ہے تراویح کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقتور بدن عطا فرمایا اور جو صحت مند بدن عطا فرمایا اس بدن کی جو ہے ناشکری ہو رہی ہے، اس بدن کی ناشکری ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم جو عطا فرمایا وہ انسان کو اپنے ذاتی منفعت کے لیے نہیں بلکہ خدا کی عبادت اور خدا کی عبدیت اور غلامی کے لیے عطا فرمایا اور یہ دیکھنے کے لیے عطا فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری چیزیں جو ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، یہ سب کچھ جو ہے انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور پھر انسان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انسان یہ آخرت کے لیے ہے، انسان یہ اللہ کے لیے ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی ذاتی منفعت کے لیے نہیں ہے. آدمی جو ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اس کا پیٹ بھر رہا ہے اور بس اسی حد تک اس کی زندگی موقوف ہے، نہیں، بلکہ یہ جو کھانا ہے اور یہ جو پینا ہے اس کو ہم ذریعہ بنانا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اس کو ذریعہ بنانا ہے اللہ کی طاعت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. صحابیات میں کتنے ایسے صحابیات تھی کہ جو مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے عبادت کرنے میں معروف اور جو ہے مشہور تھی. کئی صحابیات کا نام آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سارے کے ساروں کا ایسا ماحول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں ان کی عبادتوں کے اندر ایک رونق آ جاتی تھی. اب ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابیات اور صحابہ کے دور میں ایک چیز ہوتی یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو جاتا تھا. رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے علاوہ جو دن تھے اس کے اندر بھی اللہ کی اطاعت چھوڑی نہیں جاتی تھی، اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہوتے تھے. اللہ کی اطاعت اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن اضافہ ہو جاتا تھا رمضان کے اندر. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے اندر عبادت کرنا جانتے، ہم رمضان کے اندر جو ہے اللہ کو منانا جانتے، رمضان کے اندر جو ہے ذکر کرنا جانتے،
رمضان کے اندر قرآن پڑھنا جانتے، لیکن جیسے ہی رمضان گزر گیا تو پھر وہی ہمارے گھر ویران، وہی ہمارے مصلے جو ہے ویران، وہی ہماری گھر کے جو ہے کونے جو ہے اللہ کے ذکر کی آواز سے جو ہے ویران۔ تو رمضان کے علاوہ کے اندر ہماری عبادتوں کا جو غیر معروف طریقہ ہے اور جو ہے بالکل بے آباد رکھنے کا جو انداز ہے، یہ صرف ہماری کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان کے اندر اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قرآن کو ختم کرنے کا ایک ذوق اور ایک شوق ہوتا ہے، ٹھیک یہی شوق اور یہی ذوق اور یہی انداز رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ شوق اور یہ ذوق آتا کیسے ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے علم دین کا حاصل ہونا۔ جب علم حاصل ہوگا، علم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں وہ معلوم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صراحت کے ساتھ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو اللہ کے علوم کو حاصل کرنے کا جو ہے شوق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی کو یہ پتا نہ ہو کہ مجھے زندگی اللہ نے کیوں دی ہے، مجھے زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا وہ کس مقصد کے تحت بھیجا، جب اس کو اگر پتا ہی نہ ہوگا تو پھر وہ آدمی اپنی عقل کا کوئی استعمال ہی نہیں کیا، وہ آدمی کو اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر کسی آدمی کو جو ہے باورچی بنایا گیا اور پھر جو ہے اس کو کہا گیا کہ بھائی اچھا کھانا بنا کر پیش کرو، اور پھر جو ہے وہ کھانا بنانے کے علاوہ دوسرے سب کچھ کام کر رہا ہے لیکن کھانا ہی نہیں بنا رہا ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی تجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا اور جو مقصد تجھے دیا گیا تھا وہ مقصد تو کر نہیں رہا ہے، بقیہ اس کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے، تو گویا کہ تجھے یہاں بلانے کا مقصد میں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کے اندر ایک مقصد، سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر اللہ کی اطاعت ہوگی، جب اللہ کی عظمت دلوں میں ہوگی تو پھر اللہ کے احکام کی عظمت دلوں میں آئے گی، جب اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے احکام کی بھی عظمت نہیں آئے گی۔ اللہ کے احکام کی عظمت آنا ہے تو پھر اللہ کی عظمت کا دل میں آنا ضروری ہے کہ بھئی کوئی آرڈر دے رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ راستے میں چلتا ہوا کہے کہ بھئی یہ کام کرو تو کام کوئی نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی کہے، محلے کا کوئی لیڈر کہے کچھ کام دے دے تو پھر فوراً اس کام کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ بھئی یہ جو کہا ہے یہ آدمی لیڈر ہے، یہ بڑا ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، تو اس آدمی کے مرتبے کو پہچاننے کی وجہ سے اس کے حکم کا جو بھی اس کی عظمت اس کے دل میں آ گئی۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کا مقام ہوگا، اللہ کے نام کی کبریائی کا احساس ہوگا، تو پھر جب ہم اس عظمت کے بعد اللہ کے کسی بھی حکم کو دیکھیں گے کہ نماز پڑھو یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے پتا ہے کہ یہ نماز کا حکم کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے، اور اللہ کی عظمت آتی ہے علم دین کے حاصل کرنے سے۔ جب آدمی علم دین حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ کی عظمت دلوں کے اندر آتی ہے۔ اور پھر یہ مدرسہ جو ہے جس کے اندر خواتین کا بھی نظم ہے، اور یہ بہت بڑی دولت کی بات ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر جہاں ہر طرف فتنوں کی آگ بھڑک رہی ہے، جہاں پر ہر طرف جو ہے گمراہیوں کی آگ بھڑک رہی ہے، جہاں ہر طرف جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کا جو ہے ایک دور چل رہا ہے، اس موقع پر اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی بات سکھانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے، عورتوں کو جمع کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان کو ان کے مسائل سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ہمیں تو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنے میں ہر وقت آگے ہونا چاہیے، اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باوجود ہزار کوتاہیوں کے، ہمارے باوجود ہزار جو ہے کمزوریوں کے، پھر بھی اللہ نے ہم پر ترس کھایا
اور پھر بھی جو ہے ہمارے اندر دین کی تڑپ نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر ایسا ادارہ کھول دیا، ایسی جو ہے جماعت کی فکر کرنے والا، ایسی دین کی فکر کرنے والے افراد کو لا کر رکھ دیا کہ جو ہمارے دین کی جو ہے فکر مندی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب جب یہ مدرسہ ہو گیا، اب پھر اس کے اندر تعلیم کا نظم ہو گیا، اب اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے مدرسے میں ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، اب جو ہے صرف برکتاً جو ہے وہاں پر کبھی بچوں کو بھیج دیے، یا پھر وہاں کے بچوں کو کبھی کھانا کھلا دیے اور سوچے کہ بھئی ہمارے کو بھی اس کے برکتیں ملتی۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ برکتیں ملنا خالی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اللہ کی مرضیات کو پہچان کر چلنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسے قدر نہیں کی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بھائی نعرہ تو لگایا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا رسول اور آخری نبی مانتے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آیا تو پھر بالکل زیرو ہے۔ عمل کا میدان آیا تو بالکل جو ہے پیچھے ہے۔ اور صرف عمل یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، عمل صرف یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے لو، اور عمل صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے رمضان کے روزے رکھ لو، بلکہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے۔ یہ ہے اصل عمل۔ ہم نے عمل بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اگر نماز کے پابند ہیں، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو میں پورے دن کے اوپر چل رہا ہوں، اور اگر کوئی رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دن پہ چل رہا ہوں، اگر کوئی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دن پہ چل رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ قرآن کریم میں یہ نہیں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورا طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے پورے طریقے سے داخل ہونے کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جس وقت، جس طریقے سے اور جس وقت جو ہے اللہ کا جو حکم تمہارے پاس آ جائے اس وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ عین اسلام میں مکمل داخل ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، جی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اب اس انتقال کے اوپر ظاہر سے بات ہے صدمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ رشتہ دار ہے، قریبی تعلق ہے، اب صدمہ ہوگا۔ اب اس صدمے کے اندر ایک ہے آدمی کا اپنی ذاتی طور پر جو ہے جذبہ، اور ایک ہے اللہ کا اس کے اندر حکم۔ اب اگر جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ صرف میں اپنی خواہش اور اپنا غم اور اپنا جو ہے تکلیف کو جو ہے اظہار کروں گا، اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے کیا حکم میرے لیے ہے اور اللہ کے رسول کی میرے لیے کیا سنت ہے میں اس کو جو ہے نہیں دیکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی مکمل دین پہ داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی عزیز کے انتقال کے اوپر ہمیں تکلیف جب پہنچتی ہے تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کہو ان للہ ما اخذ و ان للہ ما اعطى وله كل شيء عنده اجل مسمى، کہ جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک وقت مقررہ ہے۔ تمہاری زبان سے یہ کلمات نکلنا چاہیے، برخلاف اس کے تم جو ہے رونے لگو، چیخنے لگو، چلانے لگو، بے صبری کے کلمات کہنے لگو، اور پھر یہ کلمات ناشکری کے نکالو کہ اللہ نے میرے ہی فلاں جو ہے عزیز کا کیوں جو ہے اس کو انتقال ہوا، اور فلاں ہی جو ہے کیوں مرا، اور فلاں ہی کو کیوں لینا تھا، وہ لوگ بڑے اچھے تھے، ایسے ویسے الفاظ شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اس موقع پر ہمارے خواتین بہت زیادہ جو ہے کمزور ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، چونکہ دین اور جو ہے دین کی تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے جذبات کو کم کرنے اور اپنے جذبات کو مٹانے کا ایک شوق نہ ہونے کی وجہ سے جب جیسا موقع آتا ہے وہاں پر اپنے جذبات کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی اگر کہیں ہو رہی ہے, اللہ کا کہیں حکم توڑ رہا ہے, شادی بیاہ کے موقع پر ہو, جی نکاح کے موقع پر ہو, یا تجہیز و تکفین کے موقع پر ہو, کسی کی میت اور کسی کی جو ہے پیدائش کے موقع پر ہو, جہاں کہیں بھی اللہ کا حکم اگر توڑا جا رہا ہے تو وہاں پر اس توڑنے والے کی جو ہے اطاعت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کی بات مانی جائے گی, اللہ کے حکم کو آگے رکھا جائے گا, اللہ کے فرمان کو آگے رکھا جائے گا. یہی جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. جب محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہوگی تو پھر ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم کو ڈھونڈنے کا مزاج بنے گا کہ بھئی اس کے اندر ایک آپشن تو یہ ہے اور ایک آپشن یہ ہے, اس میں رضامندی اللہ کی کس میں ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے. یہ آدمی کا مزاج بن جاتا ہے. اب حیا کا مسئلہ ہے, حیا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میرے حسن کی کوئی تعریف کرے گا, میرے حسن کے جو ہے لوگ جو ہے داد دیں گے, اور میرے حسن کو جو ہے لوگ جو ہے خوشی کی نظر سے دیکھیں گے اور فریفتہ ہوں گے. ایک تو یہ ہے, اور ایک دوسرا حکم اللہ کا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو جو ہے اچھی بڑی چادروں سے ڈھانپ لو. اب یہاں پر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے حکم کے اپنے اوپر فوقیت دیتے ہوئے, اپنے جذبات کے اوپر جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس حکم کو پورا کرنا, یہ ہے مومن کی شان اور ایک مومن عورت کی شان. آج اس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے جذبات کو قربان کر کے اللہ کے مرضیات کو جو ہے آگے رکھیں. آج اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کا مزاج دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. مردوں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. جب ہم بڑے مردوں سے اور عورتوں سے جب یہ مزاج ختم ہو گیا تو پھر جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر یہ مزاج کیا پیدا کیا جائے گا, ان کو کیا سمجھایا جائے گا کہ دیکھو اس میں جو ہے اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے, اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے. جہاں بندے کی خوشی آ جائے اور جہاں اللہ کی خوشی آ جائے وہاں اللہ کی خوشی کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اور اس کو جو ہے قبول کرنا ہے اور بندے کی خوشی کو پیچھے کر دینا ہے. یہ ہم اپنی اولاد کو کہاں سمجھا سکیں گے, ہم اپنی اولاد کو کہاں بتا سکیں گے جب ہم خود اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اور اولادیں اور ہمارے چھوٹے بچے اور ہمارا مستقبل کا معاشرہ یہ ہمارے اعمال سے جو ہے سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, ہماری زبان سے تب سمجھتا ہے. جب ہم اپنے اعمال کو غلط رکھیں گے اور اپنی زبان کو کہیں گے کہ بھائی جھوٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے جی, اور ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو, لیکن ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے اس سے غلطی سیکھیں گے جی. ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں, عورتیں اگر اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹا تم نماز پڑھو اور بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو پھر وہ بچے کے اوپر یہی اثر آئے گا کہ بھئی ماں تو زبان سے تو بولتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی, تو اس کے اثر غلط آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹیکل عمل کر کے دکھائیں کہ بھئی ہمیں یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط. اگر صحیح کر رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی نصیحت ہو جاتی ہے بچوں کے لیے, اور یہی سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے اولاد کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ اولاد جتنا زبان سے سنتی اور سمجھتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے بچے ماں باپ کو اور بڑوں کو کرتا ہوا دیکھ کر سیکھتی ہے. اگر ہمارا عمل کچھ ہو اور ہمارا قول کچھ ہو, ہماری بات کچھ ہو, تو پھر بچوں کے اوپر ہمارے عمل کا اثر پڑتا ہے, ہمارے قول کا اثر نہیں پڑتا, ہماری بات کا اثر نہیں پڑتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود دین کے اوپر چلیں, ہمیں چاہیے کہ ہم خود دین کو اختیار کریں, ہمارے دل کے اندر جذبات دینی پیدا کریں. اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف دنیا 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 کا بنا ہوا ہے اور ہر ایک اپنی ذات کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, وہاں ایسے موقع پر ہر عورت کو چاہیے, ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے بننے کی کوشش کرے, اللہ کے لیے قربان ہونے کی کوشش کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے جو ہے دوست ہوتے ہیں. کیا مطلب, یعنی ایک دوسرے کو جو ہے نیکی کی دعوت دینے میں آگے بڑھتے ہیں, نیکی کی ترغیب دینے میں آگے بڑھتے ہیں.
آج کے دور میں ہر طرف جو ہے گناہوں کی دعوت کا مزاج بنا ہوا ہے. تو اگر کوئی عورت نیکی کی طرف چل رہی ہے، کسی عورت میں نماز کی پابندی کا مزاج ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو بھی نماز کی دعوت دے، ان کو نماز کی اہمیت سمجھائے اور ان کو نماز کی فکر دلائیں اور ان کو نماز کا شوق دلائیں. نماز سے پیچھے رہ جانے سے جو عذابات ہے اس کا خوف ان کو دلائیں اور ان کو ترغیب دلائیں، اور پھر جو ایسی مجالس ہوتی ہے وہاں پر لے کر جائیں تاکہ جو ہے خود بھی دین کے اوپر چلے اور دوسروں کو بھی جو ہے دین کے اوپر چلانے کا کام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے اور نیکی کی رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے. جیسے کسی نے نماز کی دعوت دے دی اور کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز ادا کر لو، تو جب اس کی دعوت پر وہ نماز ادا کرے گا تو اس کو جو نماز کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ وہ ثواب دعوت دینے والے کو بھی دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے اور یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی طرف سے ابھارنے کا کہ دیکھو تم اگر دوسروں کو تیار کرو گے دین کے لیے تو پھر دوسرے اگر تیار ہو گئے، اگر نہ بھی ہوئے تب بھی تمہیں نیکی ملنے والی ہے، اور اگر تیار ہو گئے اور نیکی کر لیا تو پھر ان کو ان کی نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ تمہیں بھی نیکی کا ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنی ذات کو آخرت کے لیے اگر تیار کر رہے ہیں تو ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے دیگر رشتہ داروں کو اور اپنے محلے کے دوسرے پڑوسیوں کو بھی جو ہے دین کی ترغیب دلائیں اور ان کو بھی دین کے اوپر لانے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے دن جہاں ہم جنت میں جائیں وہیں ہمارے دیگر مومنین بھی جو ہے اللہ کی مکمل رضامندی کے ساتھ بغیر کسی پکڑ دکڑ کے جو ہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر جہاں ہم جنت میں جائیں وہیں ہمارے ذریعے سے دوسرے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں. اور یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی جنت میں جائے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دین کی، اور آپ کی دعوت سے قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا. حالانکہ نبی علیہ السلام کا خود عمل، نبی علیہ السلام کا خود مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو کسی اور کے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ جو خود راہ پر چلے اور دوسروں کو راہ پر چلائے تو قیامت کے صبح تک جب تک جو ہے وہ عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے ذریعے سے دوسرا ہدایت پہ آیا، اس کے ذریعے سے دوسرا ہدایت پہ آیا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اصل آدمی کے کھاتے میں اس کا ثواب لکھتا رہے گا. تو اب یہ رمضان کا جب موقع آ رہا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم عورتوں کو چاہیے کہ جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ تر وقت کھانے پینے میں، اچھے پکوانات میں، اچھے کھانے کے اندر جو ہے بنانے میں صرف نہ کرے. بہت رمضان گزر گئے جہاں جس کے اندر جو ہے صرف کھانے پینے کی فکر ہوئی، جس کے اندر جو ہے خالی پہننے کی فکر ہوئی، اچھے شاپنگوں کی فکر ہوئی، لیکن اللہ کے بننے کی فکر نہیں ہوئی، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوئی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوئی. لہذا اب اس رمضان کے اندر یہ کوشش کریں کہ اب ہم کھانے کی فکر نہیں کریں گے. سال کے 11 مہینے میں جیسا کھاتے آ رہے ہیں اب رمضان کے اندر بھی ویسے ہی کھا لیں گے، ویسے ہی پہن لیں گے، لیکن ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی محبت کو پائے بغیر نہیں رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کیے بغیر نہیں رہیں گے. ہم اس رمضان کے اندر اللہ سے یہ معاہدہ کیے بغیر نہیں رہیں گے کہ ہم 11 مہینے رمضان کے علاوہ کے اندر ہم رمضان کے اندر جس طرح عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے. اس بات کا معاہدہ کیے بغیر ہم رمضان گزاریں گے نہیں. ان معاہدہ کے ساتھ اگر رمضان گزاریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ معمول بنائیں گے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے قرآن کریم ایک ایسی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کو دعا کرنے کا وقت بھی نہ ملے تو پھر وہ جتنے دعائیں کرنا چاہتا تھا اور جو دعائیں کرنا چاہتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے اور پھر جو ہے اس کو بڑے حسنات عطا فرماتا ہے. تو
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں. اب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی کس طرح؟ تو اس کے لیے جو ہے سال کے 11 مہینے اگر ہم محنت کریں، قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو سمجھے، تو پھر جو ہے رمضان کے اندر قرآن کریم زیادہ پڑھنے کا جو ہے شوق پیدا ہوگا اور اس کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر رمضان کا ایک ایک دن ایسا قیمتی ہے کہ ہر گزرے ہوا دن، آنے والا دن اس سے بہتر ہوتا ہے. اب رمضان کا پہلا عشرہ یہ ایک الگ رونق والا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ اور ایک دوسرا رونق والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کا آخری عشرہ یہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے گویا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اب اے اللہ تیرے دروازے رحمت کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کیے بغیر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے. تو اب آخری عشرے میں ہماری جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری جتنی جو ہے اس کے اندر جو ہے لفزشیں ہوتی ہے، اور ہم اس آخری عشرے میں جتنا جو ہے اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کرتے ہیں، بس اللہ ہی جو ہے اس کے اوپر رحم فرمائے. خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے کے اندر ہماری ساری خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلے اور یہ سوچ لے کہ ہمیں جو ہے اس آخری عشرے میں کپڑے جنت کے حاصل کرنا ہے، دنیا کے نہیں. روزی حاصل کرنا ہے جنت کی، دنیا کی نہیں. خوشی حاصل کرنا ہے جنت کی، دنیا کی نہیں. اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرنا ہے، کسی اور کا قرب نہیں. یہ عہد کر کے اپنے آپ کو دروازوں سے باہر بالکل نہ نکالیں. اس لیے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں خواہشات رکھی ہے اور کچھ جو ہے اس کے جذبات رکھے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان اس سے بڑا کھلواڑ کرتا ہے، اور پھر اس کو مختلف بہانے بنا کر اس کو جو ہے نیکی سے ہٹاتا ہے اور طاعت کے کاموں سے اس کو پیچھے کرتا ہے. اور وہ بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ دیکھو میں ضرورت کا سامان خرید رہی ہوں، بھائی یہ ضرورت کا سامان ہے میں اب تک نہیں خریدی. یہ سوچ کے جو ہے وہ کام میں دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی عبادت سے جو ہے دور ہو جاتی ہے، اور رمضان کا آخری عشرے سے بھی وہ محروم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر دعا کا خاص اہتمام کریں. عورتیں بیچارے اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے جو ہے بیماریوں کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے دوسروں سے دعائیں کرانے کے لیے ایک بڑی فکر مند ہوتی ہے، اور بڑی جو ہے تڑپ سے دوسروں سے دعائیں کراتی ہے. عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مومن بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جتنا تڑپ سے خود دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر تڑپ کے اگر کوئی عورت جو ہے کسی بزرگ سے دعا کراتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا قبول نہیں کرتا جتنا جو ہے کوئی آدمی تڑپ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا. اور پھر اس کے اندر ایمان کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کافر بھی اگر کوئی تڑپ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانتا ہے، تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے. یہ اللہ کے پاس ایک اصول ہے، تڑپ دل کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو رمضان کے آخری عشرے کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور تراویح رمضان کے پورے مہینے کے اندر پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. اگر جماعت سے کہیں نظم نہیں ہو رہا ہے تو انفرادی طور پر اپنے گھر میں نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد تراویح 20 رکعت مکمل، جو سورتیں ہمیں یاد ہے چاہے ایک ہی سورہ کیوں نہ ہو، ہر رکعت میں اسی سورے کو مستقل پڑھ کر 20 رکعت مکمل کریں. یہ عین سنت ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اور جیسا کہ اس مدرسے کے استاد محترم حضرت حافظ عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات بتائی کہ یہاں اس مدرسے کے اندر بھی جو ہے خواتین کے لیے تراویح کا نظم رکھا گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں قرآن مکمل ختم نہیں ہوگا، لیکن پورا مہینہ انشاءاللہ جو ہے تراویح ہوگی، اور نماز کا وقت اس میں جو ہے 9 بجے سے ہوگا. تو عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ انفرادی طور پر پڑھنے کی اس کے اندر سستی آ رہی ہے اور جو ہے شیطان ورغلا رہا ہے، دوسرے کاموں میں مصروف کر رہا ہے، تو پھر نماز عشاء کے لیے فوراً اپنے آپ کو فارغ کر کے یہاں پر آ جائے. جب یہاں ایک ماحول ملے گا تو پھر انشاءاللہ اس وقت تراویح خود بخود پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور جب ایک رمضان ایسا گزرے گا تو پھر ہم خود محسوس کریں گے کہ پھر رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہاں سے زندگی کے اندر ایک رونقیں شروع ہو جائیں گی. اور اب
تک جو ہماری غفلت کی زندگی تھی اور اس کے اندر اور اب کی جو ہے اللہ کی محبت والی زندگی کے اندر بڑا فرق محسوس ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کی مکمل قدر کریں اور آئندہ کے حالات کے لیے بھی دعا کریں, اپنی نسل کے لیے بھی دعا کریں, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اور تڑپ تڑپ کر اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی دعا کریں. اور پھر جو ہے سارے مومنین مردوں کے لیے, ساری مومن عورتوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب مومنین کو ہدایت عطا فرما کہ آپ کے زندگی, آپ نے جو زندگی عطا فرمایا اس زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق ہر ایک کو عطا ہو. اس کے لیے ہر مومن کے لیے جو ہے ہر عورت اور ہر مرد دعا کرے تاکہ جو ہے سارا مسلم معاشرہ جو ہے اصلاح پر ہو جائے اور سارے لوگ جو ہے تقوی و طہارت پر ہو جائیں اور سارے لوگ جو ہے اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بنے اور پھر اس راستے سے جو ہے اسلام کو مکمل غلبہ ہو, اس راستے سے جو ہے اسلام کو مکمل غلبہ ہو اور اسلام کی طاقت اور ایک شوکت جو ہے نظر آئے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر جو ہے اللہ کی بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے, ہم مردوں کو اور عورتوں کو جو ہے دین کے اوپر مکمل چلنے کی بھی توفیق عطا فرما اور پھر جو ہے اپنی اولاد کے لیے بھی دین کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. صرف ایک رمضان کے مہینے کے حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر صبح اور ہر شام کے لیے اللہ کے بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں بڑے گندے ہیں. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ ہمارے پیچھے نفس و شیطان لگا ہوا ہے. اے اللہ برے ماحول کے اثرات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نیکی نہیں ہو سک رہی ہے. اے اللہ آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ آپ بڑے مشفق ہیں. اے اللہ آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے. اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے. اے اللہ آپ کی محبت ہی کا اثر ہے کہ جو آپ نے ہماری زندگی میں بار بار رمضان جیسے مقدس اور مبارک مہینے کا انتظام کر دیا تاکہ ہم رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے جو غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں اس کی بھرپائی رمضان کے ذریعے سے کر سکیں. اور جو کچھ غفلتیں رمضان کے علاوہ ہوئی ہیں رمضان کے اندر ان غفلتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور توبہ کر کے آپ کے مخلص اور محب بندے بن سکے. اس کے لیے اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے. یہ آپ کی ہم سے محبت کی بڑی دلیل ہے. اے اللہ اس رمضان کی ناقدری سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ رمضان کی ناقدری سے بچا لیجئے. اے اللہ چونکہ شیطان سال کے 11 مہینے ہمیں بھٹکا کر اے اللہ آپ کی نافرمانی میں ملوث کر دیتا ہے. رمضان میں آپ شیطان کو بند تو کر دیتے ہیں لیکن چونکہ اس کے اثرات ابھی جسم پر اور ہماری روح کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے رمضان کے اندر بھی ہم کچھ خاص نیکی نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ وہی گناہوں کی زندگی گزار لیتے ہیں, وہی سستی کی زندگی گزار لیتے ہیں. اے اللہ رمضان کے اندر ہم آپ کے خاص بندے بن کر رہیں. رمضان کے اندر آپ کی جو برکتیں اور رحمتیں آپ کا نزول ہوتا ہے اے اللہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کو ہم اپنی زندگی میں سمیٹیں. اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سستی سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ کاہلی سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں اے اللہ بڑی امید سے جو ہے رمضان کے اندر نیکی کرنے کا اے اللہ ایک شوق پیدا کرتی ہیں لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسا ماحول بنتا ہے کہ گھر کے لوگ جو ہے دین کے اوپر چلنے نہیں دیتے. اے اللہ دوسرے کاموں میں مصروف کرا دیتے ہیں اور خود اپنی ظاہری خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نیکی کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رمضان کے مہینے میں قربانی دینا آسان فرما دیجئے. اللہ اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے جسم کے لیے قربانی دینے کے بجائے اللہ تیری ذات کے لیے اور تیرے نبی کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ذمے اگر زکات ہے اللہ تو اللہ زکات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہم صاحب ثروت ہیں اے اللہ صاحب مال ہے تو اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہے غریب ہے ضرورت مند ہے محتاج ہے اے اللہ ان کی اے اللہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس نیکی کے ساتھ اے اللہ اس دنیا سے ہمیں اے اللہ الوداع فرما، اے اللہ بغیر نیکی کے اے اللہ ہمیں اپنے پاس نہ بلا، اے اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اے اللہ آپ راضی ہو، اے اللہ ہمیں موت نہ دے مگر ہم آپ کے دین کے پر مستقل طور پر چلنے والے بن جائے، اے اللہ ہماری نسلیں اے اللہ خراب ہو رہی ہے، دن بدن ہماری نسلیں اے اللہ غیروں کے طریقوں پر اور اے اللہ کافروں کے طریقوں پر چل رہی ہے، اے اللہ ماں باپ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ ہر دن افسوس کرتے ہیں، اے اللہ وہ روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ ہمارے بچے ہمارے قابو سے باہر نکل رہے ہیں، اے اللہ برے ماحول نے اے اللہ ماں باپ کی تربیت کو بھی ختم کر دیا، اے اللہ برے ماحول نے ماں باپ کی تربیت کو بھی فیل کر دیا، اے اللہ برے ماحول کے اثرات سے بچا لیجئے، اے اللہ برے ماحول کے اثرات سے ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ دینی ماحول عطا فرما، ان کو دینی مزاج عطا فرما، دینی شوق عطا فرما، اور علم دین کے حاصل کرنے کا شوق ہم مردوں کو اور عورتوں کو بھی عطا فرما، اور اے اللہ جہالت کی زندگی سے اے اللہ ہماری نجات عطا فرما، اے اللہ جہالت کی زندگی سے ہماری نجات عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو دعا مانگا ہے اے اللہ وہ قبول فرما لے، بہت ساری دعائیں تھی اے اللہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو آپ جانتے ہیں، اور عورتوں کے دلوں میں جو خواہشات ہیں اے اللہ اور جو جذبات ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں اے اللہ آپ ان سب کو جانتے ہیں، آپ ہی علیم ہیں، آپ ہی سمیع ہیں، آپ ہی بصیر ہے، آپ ہی خبیر ہے، اے اللہ آپ اپنے بندوں کی ہر ضروریات سے پورا واقف ہے، اے اللہ ہم کمزوروں کو جو آج ضرورتیں ہیں اے اللہ وہ سب کچھ عطا فرما، اور جو ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم خالی پریشان ہو رہے ہیں اے اللہ اس سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دماغوں کو اے اللہ اس سے جو ہے بالکل مطمئن کر دے، اور جو ضرورت کی چیز ہے اور جو آخرت کی ضرورت کی فکر ہے اے اللہ اس میں ہمیں لگنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق وہ بھی عطا فرما، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے انعامات کے تقسیم عمل میں آئی۔ پہلا انعام ثانیہ بیگم بن محمد جاوید صاحب، ثانیہ بیگم یہاں آئیے۔ فاطمہ بیگم، احمد المومن حنیفہ، عائشہ بیگم، فریحہ بیگم، اور محمد سلام صاحب، مدیہ بیگم اور محمد جاوید صاحب، مصباح بیگم اور محمد جاوید صاحب۔ یہ چند طالبات تھی جن کو انعامات سے نوازا گیا۔ میں اور بھی مدرسے کے طلباء و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اور توجہ دیں، دلچسپی سے تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش اور فکر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ شربت کا انتظام کیا گیا ہے، خواتین